اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ قاف کا دوسرا رکوع ہے۔ شروع صورت میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ کتاب مقدس قرآن حکیم ایک ایسی معزز اور بزرگی والی کتاب ہے جس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اور یہ انسانیت کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے ظالموں، متکبروں اور انسان دشمنوں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، انذار کے لیے آیا ہے۔ مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منذر بن کر آئے ہیں۔ جب اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خاص طور پر ڈرائیے، یہ قریش بڑے بڑے سرداران مکہ، یہ حضور کے سب قریبی رشتہ دار ہیں، خاص طور پر ان ظالموں، متکبروں اور مشرکوں اور کافروں کو ڈرائیے۔ تو منذر کی حیثیت سے آپ آئے، اور یہ کتاب انذار ہی کے لیے نازل ہوئی ہے، لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دکھانے اور غلط حرکتوں سے باز رکھنے، سرمایہ پرستی، کفر اور شرک کے نظام کو ختم کرنے کے لیے آئی۔ انسانیت کے لیے یہ ناگزیر ہے۔ تو شروع صورت میں قرآن حکیم نے یہ بات بیان کر کے کافروں کا یہ قول نقل کیا تھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ھذا شیء عجیب، یہ کیسے ہے؟ اللہ کی طرف سے پیغام کی بات ہو رہی ہے اور بڑی عجیب بات کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، انذار ہے۔ اور اس سے بڑی عجیب بات یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اذا متنا وکنا ترابا، کیا ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ رجع بعید، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کس نے دیکھی موت، اور کس نے دیکھا موت کے بعد دوبارہ اٹھنا اور حساب کتاب کا ہونا؟ تو قرآن حکیم کی تعلیم پر مکے کے ان کافروں اور مشرکوں نے ایک بنیادی سوال اٹھایا تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں مٹی ہو جانا ہے، دوبارہ اٹھنے کا کوئی سوال نہیں ہے، بڑی دور کی ایسی گھڑی ہوئی بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں۔ پچھلے رکوع میں بڑی اہم اور بنیادی بات یہ فرمائی
کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ زمین مرنے کے بعد تمہارے وجود کا کتنا حصہ لیتی ہے۔ علمنا ما تنقص الارض منہ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس لوح محفوظ میں ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمام باتیں محفوظ ہیں، تمہارے وجود کا کتنا حصہ محفوظ رہے گا اور کیا زمین کھا جائے گی، ہر چیز ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ خاص طور پر وہ نامہ اعمال جو تمہارے ساتھ موجود قرینوں نے، ساتھیوں نے لکھا ہے اور ڈیٹا فیڈ کیا ہے انہوں نے، اور وہ ڈائریکٹ اس لوح محفوظ میں ریکارڈ ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں، اس پر دلائل دیتے ہوئے آسمان، زمین، بارش، پانی، نباتاتی پورا نظام، تو جب یہ پوری زمین میں تم روزانہ دیکھتے ہو، افلم ینظروا الی السماء، کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان، زمین، پانی برستا ہوا نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے؟ ایسے ہی ہم انسانوں کو اگائیں گے۔ جس طریقے سے یہاں نباتات تمہاری زندگی کو برقرار رکھنے والے اجزاء ہم پیدا کرتے ہیں، ایسے ہی تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اب اس رکوع میں انسان کیا ہے، اس کی روح، اس کے ساتھ رہنے والے ساتھی اور قرین، انسانیت کے لوازمات کیا ہیں، اس کی حقیقت یہاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، آسمان، زمین، پانی اور انسان کی رزق سے متعلق چیزوں کے وجود میں آنے کے بعد ہم نے انسان پیدا کیا ہے، اور انسان صرف اس گوشت پوشت اور ہڈیوں کے بنے ہوئے مجموعے کا نام نہیں ہے، یہ تو ان نباتات، معدنیات اور حیوانات پر مشتمل اس کا حیوانی ڈھانچہ ہے، ظاہری ساخت ہے، جس کو تم کہتے ہو کہ مٹی میں ملا اور گل سڑ کر ختم ہو گیا۔ انسان صرف اس جسم کے ڈھانچے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس انسان کے اندر ایک نفس ہے، روح ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں کہ جو اس انسان کے اندر جو نفس اور روح ہے، اس میں جو خیالات، وسوسے اور جو چیزیں، باتیں آتی رہتی ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں۔ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس انسان کا ایک نفس ہے، ایک اس کی روح ہے۔ حضرت نے ترجمہ کیا اس کا ایک جی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہمارا جی۔ تو یہ جو جی ہے، نفس ہے، روح ہے، ذرا اس پر غور کرو۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانی نفس مرکب ہے بہیمیت اور ملکیت کا۔ اسی کی دعوت قرآن دے رہا ہے کہ صرف بہیمیت کو مت دیکھو، اس جسم کو جو مٹی میں مل کر گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے، اس جسم کے نتیجے میں جب یہ غذا کھاتا ہے، پیتا، پہنتا ہے، تو اس کے جسم سے ایک وائٹل فورس، نسمہ پیدا ہوتا ہے، اور اس نسمے پر روح ملکوتی آ کر ٹھہرتی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور ان دونوں کا باہمی ملاپ، ملکیت اور بہیمیت کا، اور روح حقیقی اور روح حیوانی کے ملاپ سے نفس ناطقہ وجود میں آتا ہے۔ نفس ناطقہ دونوں روحوں کے باہمی ملاپ اور اتصال کے مقام کو کہتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے ایسے گندا ہوا ہے کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط۔ تو یہ جو نفس ہے، بات اس نفس کی ہو رہی ہے، اسی نفس کی وجہ سے تم زندہ ہو، تمہارے دل و دماغ میں خیالات اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یہی وسوسوں کا مجموعہ جب شدت سے کسی چیز کے خیالات اور خطرات اور وسوسے آتے ہیں
تو انہی کا مجموعہ تمہارے عزائم اور ارادوں میں ڈھلتا ہے، اور تمہارے عزائم اور ارادے تمہارے اعمال کا مرکز اور منبع بنتے ہیں۔ پھر یہ اعمال فنا نہیں ہو جاتے، بلکہ ہر عمل دوبارہ جا کر اسی روح کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تبھی تو تمہیں دنیا میں کیے ہوئے پرانے کام یاد رہتے ہیں۔ جو تم نے عمل کیا اس کی ہیئت، شکل، طاقت اور قوت تمہارے جی میں، تمہارے نفس میں محفوظ ہوتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں تم بار بار جب ایک عمل کرتے ہو تو تمہارے اندر ایک مہارت اور صلاحیت اس کام کرنے کی ہو جاتی ہے۔ اگر عمل کیا اور فنا ہو گیا تو کوئی مہارت نہیں بھی، جیسے جانور کا عمل ہے۔ جانور ایک دفعہ ایک عمل کرتا ہے تو دوبارہ پھر اسے یاد نہیں رہتا کہ کیا تھا، سوائے چند جانوروں کے یا ان جانوروں کے بھی چند اعمال کے۔ ایک گدھے کو پتہ ہے کہ اگر میں ادھر رخ کروں تو ایک چانٹا لگے گا، تو وہ دوسری دفعہ نہیں کرتا ادھر کا رخ، بس زیادہ سے زیادہ اتنی عقل ہے اس میں۔ لیکن عمل سے مہارت سیکھ لے، جس کو شاہ صاحب نے بڑے بہترین جملے سے استعمال کیا حجت اللہ میں کہ ابتلاء الاعمال، عمل کو نگل کر جذب کرنا، یہ کسی حیوان میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اگر تم انسان کو صرف گوشت پوشت کا جسم سمجھتے ہو تو اس میں تو اعمال محفوظ نہیں رہتے، لیکن اس انسان کے اندر ایک روح ہے، وہ تمہارے اعمال کا تمام کا ریکارڈ رکھتی ہے، اور پھر وہ جو اعمال تمہارے دماغ میں موجود ہوتے ہیں وہی خیالات اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ایک دن کھانا کھایا، اگلے دن اسی وقت پر بھوک لگتی ہے، اور پھر اسی لذیذ کھانے کا وسوسہ اور خیال تمہارے دماغ میں آتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ اس کی لذت تمہارے قلب میں محفوظ ہے۔ کسی نے ایک دن ذکر اللہ کیا، اس کی ایک لذت اور مٹھاس اسے حاصل ہوئی، تو ذکر کی یہ کیفیت اس کے قلب میں محفوظ ہے۔ اگلے کسی وقت میں اسے یاد آتا ہے کہ میں نے ذکر کیا، اس کا ایک خاص لذت مجھے حاصل ہوئی، دوبارہ کیوں نہ کروں، اس کا خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے۔ تو اچھے یا برے تمہارے تمام وسوسوں اور نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ نعلم ما توسوس بہ نفسہ۔ قرآن حکیم جامع اور نفی تلی گفتگو کرتا ہے۔ نفس کا پورا تعارف اس کے خیالات اور اثرات کے نتیجے میں واضح کر دیا کہ نفس مرکز ہے خیالات اور وسوسوں کا۔ بھوک لگی ہے تو اس کا وسوسہ، پیاس لگی ہے تو اس کا خیال، کہیں آنا جانا ہے تو اس کا خیال، اس پورے نفس کا ایک بنیادی وسوسوں اور خیالات کا عمل ہے۔ اور جب یہ خیالات قلب پر یلغار کرتے ہیں تو وہاں سے ان وسوسوں کے مجموعے سے ارادہ وجود میں آتا ہے، اور جب ارادہ وجود میں آتا ہے تو اس کے عمل کے لیے عقل طریقے سوچتی ہے۔ تو نفس، قلب اور عقل کے مجموعے سے جو نفس ناطقہ وجود میں آیا اور اس میں جو خیالات کا ایک تسلسل قائم ہوا، اس پورے سائیکل کو اللہ جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو نفس ہے، اس کا جو مرکز اور منبع ہے، جس کو تم سمجھ سکتے ہو اپنی شاہ رگ سے، کیونکہ یہ رگ جب دبتی ہے یا کٹتی ہے تو تمہارا جی، تمہاری جان، تمہارا نفس نکل جاتا ہے، موت واقع ہوتی ہے۔ تو تمہارے سمجھنے کے لیے حبل الورید، حبل الورید اس رگ کو کہتے ہیں جو مین حلق سے نیچے جا رہی ہے، جس کے کٹنے سے انسان کی سانس اکھڑ جاتی ہے، ختم، موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو حضرت نے ترجمہ کیا دھڑکتی رگ،
یہ جو دھڑکتی رگ سے بھی زیادہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ تم تو جان اور نفس اس دھڑکتی رگ کو سمجھتے ہو، لیکن اس رگ کو دھڑکا کون رہا ہے؟ یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ علت اپنے معلول سے زیادہ بڑی عالم ہوتی ہے، منشا اپنی پیداوار سے زیادہ، جس چیز کو اس نے پیدا کیا زیادہ جانتا ہے، کیونکہ علت جس نے معلول پیدا کیا ہے، خالق جس نے مخلوق پیدا کی ہے، سبب جس نے مسبب کو وجود بخشا ہے، تو ہر سبب، علت، خالق یہ اپنے علم میں زیادہ وسیع ہوتا ہے، کیونکہ ایک علت سے کئی معلول بھی وجود میں آ سکتے ہیں۔ وہ معلول کی نوعیت کو جانتا ہے تو معلول کو اس نے وجود بخشا ہے۔ تو تمہیں جس اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہارا خالق، تمہارے اندر یہ رگ دھڑکانے والا، وہ تمہارے زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ، ہم اس انسان کے سب سے زیادہ قریب ہیں، من حبل الورید، اس کی شاہ رگ سے بھی۔ تو جب ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں تو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات، ارادے، عزائم اور اس کے نتیجے میں اس کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال انہیں اچھی طرح خوب جانتے ہیں۔ انسان صرف اس جسم کے گوشت پوشت کا نام نہیں، انسان میں نفس ہے، اس کی دھڑکتی ہوئی رگ ہے، اس کے اندر خیالات کا مجموعہ ہے، اس کے اعمال ہیں، اور یہ کوئی بیکار پیدا کیا گیا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم نے اگلا کام یہ کیا ہے کہ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ہم نے ہر انسان کے اوپر دو تلقی کرنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ متلقیان، جو انسان کے دل میں اور وجود میں، نفس میں پیدا ہونے والے خیالات، بننے والے ارادے، وجود میں آنے والے اعمال، اس پورے پروسیس کو نوٹ کر رہا ہے، تلقی لے رہے ہیں۔ کون؟ یتلقی المتلقیان، ایک عن الیمینی دائیں کندھے پر ہے اور دوسرا عن الشمالی بائیں کندھے پر قعید، کندھے پہ کہہ لیں، روح پہ کہہ لیں، حلق کے رگ کے اس طرف یا اس طرف کہہ لیں، جہاں بھی عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہی ہے کہ کندھے پر ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا۔ تو اس روح کے اوپر ہم نے دو فرشتے خاص طور پر منکر نکیر رکھے ہوئے ہیں، جو اس کے تمام تلفظات، زبان سے صادر ہونے والے جملے، اس کے وجود سے نکلنے والے اعمال، ان کو وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے اگلا جملہ فرمایا ما یلفظ من قول، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ الا لدیہ رقیب عتید، اس انسان کے پاس ایک نگران جو جملوں کے نکلنے کے انتظار میں ہے، اس کے عمل کے صادر ہونے کے انتظار میں ہے، بالکل تیار، چوکس۔ نگران ہو اور غفلت سے سو رہا ہو، چوکیدار ہو، کرسی پہ نیند کر رہا ہو، تو اس کا تو کوئی بھی کچھ کر کے چلا جائے، نہیں۔ یہ جو دونوں ہم نے یہاں رکھے ہوئے ہیں، یہ دونوں نگران ایسے ہیں کہ بالکل تیار، جیسے ہی تم وسوسے اور خیالات لاتے ہو، ارادے اور عزائم باندھتے ہو، اور اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے زبان سے الفاظ یا جسم سے اعمال کرتے ہو، تو دونوں نگران فوراً جھٹ اس کا ریکارڈ بنا لیتے ہیں، اس کی آڈیو بھی، ویڈیو بھی، اس کی تمام، اور آئندہ اگر کوئی ٹیکنالوجی آنے والی ہے تو وہ تمام بھی استعمال میں لا کر مکمل ریکارڈ رکھتے ہیں۔ تم نے سمجھ لیا انسان بس جسم گوشت پوشت کا ہے، ہڈیوں کا ہے، جانوروں کی طرح کھا لیا پی لیا مر گئے ختم ہو گئے فنا ہو گئے، نہیں۔ انسان کی اس روح پر یہ دو نگران ہیں، یہ ساتھ رہیں گے،
پیدائش کے وقت بھی ساتھ تھے، اور پیدائش سے لے کر موت ہی نہیں بلکہ آگے جیسا کہ آ رہا ہے جہنم یا جنت میں پہنچنے تک یہ دونوں ساتھ ہوں گے، کیونکہ کسی کام کے ثبوت کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ دو گواہ اللہ کہتے ہیں اگرچہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے لیکن تم پر حجت تمام کرنے کے لیے دو گواہ ضرور ہوں گے، ساتھ رہیں گے۔ اور یہ دونوں گواہ دن کے دو گواہ اور ہیں اور رات کے دو گواہ اور ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری وغیرہ سیاہ ستہ میں روایت موجود ہے کہ صبح کے فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور یہاں سے جانے والے رات پر ڈیوٹی دینے والے اللہ میاں کے پاس پہنچتے ہیں، اور پھر شام کو مغرب کے وقت پھر بدلی ہوتی ہے چوکیداروں کی، وہ جو دونوں آتے ہیں شام کو اور دن والے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں حدیث پاک میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم آئے تھے اور گئے تھے تو تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو مومن ہے تو فجر کی نماز اس نے پڑھی تو وہ کہیں گے کہ جی ہم جب وہاں پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا جی، جب واپس آئے ہیں تو مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے یا عصر کی نماز کا تذکرہ ہے۔ تو جو تغیر و تبدل کا وقت ہے، اسی لیے ان اوقات میں ایک مومن پر نماز لازم قرار دی گئی، اور وہ فرشتے وہاں جا کر اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ جی یہ فلاں مومن، فلاں جماعت، فلانی قوم، فلانی پارٹی وہ نماز پڑھ رہی تھی، اگر نماز میں مشغول ہے۔ تو اللہ میاں فرشتوں کو کہے گے بھائی تم تو کہتے تھے کہ انسان نہ پیدا کرو، یہ تو دنیا میں فساد مچائے گا، قتل و غارت گری کرے گا، مار دھاڑ کرے گا۔ دیکھو نا، یہ ہے ہاؤلائی عبادی، یہ میرے بندے ہیں جن کی تم گواہی لے کر آئے ہو کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، میری عبادت کر رہے تھے، تسبیح و تحمید میں مشغول تھے۔ تم نے تو کہا تھا کہ ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو ان فرشتوں کو جتلائے گا کہ میرے مومن اور مخلص بندے وہ میری عبادت میں مشغول ہیں۔ تو یہ فرشتے تمہارے قرین ہیں، تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہر وقت، اور تمہارا ہر طرح کا ڈیٹا لے رہے ہیں۔ اور پھر ذرا موت کا منظر بھی دیکھو، موت کس چیز کا نام ہے؟ اور موت کے بعد یہ نفس جس کا ریکارڈ رکھا گیا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تم نے کہا تھا نا اذا متنا وکنا ترابا، کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ لوٹ کر آنا کیسے ہوگا؟ تو ذرا سنو موت کی کہانی بھی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت کی بے ہوشی آئی، اور وہ آئے گی بالحق، بالکل حقیقتاً موت آنی ہے، اور موت سے پہلے موت کی بے ہوشی اور سکرات طاری ہوتی ہے۔ کوئی بندہ بشر اس بے ہوشی سے نہیں بچ سکتا، رسولوں اور انبیاء کو بھی آئی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ غشی اور بے ہوشی طاری رہی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب بیمار ہوئے مرض الموت میں تو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، سکرات الموت، پسینہ چھوٹا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیالہ پانی کا ساتھ رکھا ہوا ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں اور انگلیاں ڈبو کر اپنے ہونٹ تر کرتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں پہلے دفعہ جب بیمار ہوئے جی کہ صحابہ نے نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز تھی، نماز پڑھ لی، تو بتایا جاتا کہ نہیں آپ کے انتظار میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے ٹب میں بٹھاؤ، مخزب میں بٹھایا گیا اور مجھ پر پانی ڈالو، مٹکوں کے مٹکے پانی ڈالے جا رہے ہیں بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانے کے لیے۔ افاقہ ہوا، طبیعت کچھ حضور کی بحال ہوئی، اٹھ کر جانا چاہا نماز پڑھانے کے لیے تو پھر بے ہوش ہو گئے۔
تو یہ سکرات الموت کوئی 10 12 15 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سکرات الموت رہا، غشی، تکلیف۔ اور تمام بزرگوں کے واقعات، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا زیادہ محبت اور قرب کا تعلق رکھتے ہیں، ان پر اتنے ہی دن سکرات طاری ہوئی ہے، اتنی ہی ان کی آواز کی خرخراہٹ، ان کی بے ہوشی اور غشی کی کیفیت، تکلیف، یہ موت کے سکرات ہے۔ تو یہ موت کے سکرات بالحق، جتنی حیوانیت قوی اور ملکیت قوی اور ان کا اتصال قوی، اتنا ہی سکرات شدت کا ہوتا ہے۔ تو سکرات الموت، بیچارے کمزور، جن کی بہیمیت کمزور سی ہے، ملکیت کمزور سی ہے، ان کو سکرات بس ایک دم، اس لیے اچانک موت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ سکرات کے عالم میں انسان کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے، لغزشوں اور کوتاہیوں سے استغفار کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ تو سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی یہ آ گئی، اور یہ جب آتی ہے تو ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ موت ہے جس سے اے انسان تو بہت ہی بچتا رہا، ٹلاتا رہا۔ کوئی انسان خوشی سے موت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ انبیاء کا معاملہ بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، بخاری کی روایت میں ہے فرشتے کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ فرشتے نے اللہ میاں سے جا کر کہا کہ جس بندے کے پاس تجھے مجھے بھیجا تھا وہ دنیا سے آنا نہیں چاہتا، مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ میاں نے آنکھ ٹھیک کی فرشتے کی اور کہا کہ دوبارہ جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ وہ کسی بیل کے پشت پر ہاتھ رکھ دیں اور ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں اتنے سال ہم ان کی عمر لمبی کر دیں گے، دنیا میں رہے۔ ٹھیک ہے، تو فرشتے نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ میاں نے پیغام دیا ہے کہ جی آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس جانور کے اوپر ہاتھ رکھ دو، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے لاکھوں ہزاروں بال آئیں گے تو اتنی عمر آپ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ سارے سال گزر گئے تو پھر، اس نے کہا پھر موت تو آنی ہے، اس سے تو کوئی، پھر مجھے آنا پڑے گا، پھر روح تو قبض کرنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنے سال گزارنے کے بعد بھی یہی آنا ہے تو پھر ابھی سے ہی ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو موت ما کنت منہ تحید، اے انسان جس سے تو ٹلتا رہتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے موت سے بچنے کے لیے، وہ بالحق آ کر رہے گی، موت واقع ہوگی اور اس کی سکرات آئیں گی، بے ہوشی طاری ہوگی۔ تو ایک قیامت تو یہ ہے، اور یہ موت، یہ خلق الموت والحیات، موت ایک وجود ہے، یہ ایک دروازہ ہے جو اس جہان سے نکل کر ایک نئے اور وسیع میدان میں داخل ہونا ہے۔ جیسے تم ماں کے پیٹ کے محدود دائرے سے نکل کر اس کھلی ڈلی دنیا میں آئے تھے، اور پھر اس کھلی دنیا سے اس سے بھی زیادہ وسیع ایک عالم کے اندر، عالم برزخ میں تم داخل ہو گئے۔ اسی لیے کہا خلق الموت والحیات، موت اللہ نے پیدا کی، اور موت کی حقیقت بھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان فرمائی، باب و حقیقت الموت۔ تو اس میں واضح کیا کہ انسان کا یہ نسمہ یعنی روح حیوانی، یہ اور اس کے جسم کے درمیان جدائی کا نام موت ہے۔ یہ تصور اور خیال کہ انسان کے جسم میں موجود جو روح حیوانی جس نے تمام اعمال کیے ہیں، اس میں اور روح حقیقی میں جدائی ہے، یہ غلط ہے۔ سختی سے شاہ صاحب نے اس کی تردید کی۔ موت تو انفکاک، جدائی کا نام ہے جسم میں اور اس نسمے میں، روح۔ اسی لیے جب یہ روح حیوانی اور نسمہ
انسان کے جسم سے کھینچا جاتا ہے تو اس پر سکرات طاری ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جسم کے ہر رگ کے اندر یہ روح حیوانی سرایت کی ہوئی ہے، تو ہر جز، ہر سیل کی موت واقع ہونی ہے، اس میں سے اس روح کو کھینچنا ہے، وہ کھنچ کر سمٹ کر اوپر آتی ہے۔ اس لیے موت جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں کی روح نکلتی ہے، پھر پاؤں، پھر پنڈلیاں، پھر گھٹنے، پھر ٹانگیں، پھر اوپر آ کر آخر میں دماغ سے نکلتی ہے۔ سانس ختم بھی ہو جائے تو تب بھی کچھ نہ کچھ دماغ زندہ رہتا ہے، اس کے سیلز آخر میں مرتے ہیں، بلکہ موت کے، جس کو ظاہری طور پر جسم کی موت کہا جاتا ہے، اس کے کوئی 35-36 گھنٹے کے بعد دماغ کے سیل ڈیڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پورے جسم سے تمہارے روح کھینچی جاتی ہے، اب جس نے تو اپنے اعمال خالصتاً اللہ کی رضا اور روح کے حقیقی تقاضوں کے مطابق کیے، جسم کی لذتوں اور خواہشوں کے ساتھ اس کی روح کا گہرا تعلق نہیں ہے، تو پہلے ہی اس کے جسم اور روح کے درمیان جدائی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے زہد و تقویٰ، پرہیزگاری، نفسانی لذات سے دور رہ کر خالصتاً اللہ کی محبت اور رضا اور آخرت کے نظریے سے کام کیا ہے، تو آخرت کے نظریے کے کام کی وجہ سے اس کی روح پہلے ہی ادھر متوجہ ہے، اس کے نزدیک جسم کی کوئی خاص اہمیت نہیں، محض ایک سوائے ضرورت کے۔ تو ایسا ہی ہے کہ گویا کہ جسم ابھی اس کے روح کے ساتھ پیوست نہیں ہے، چھلکے کی مانند ہے جو الگ ہوا ہے۔ تو کسی دانے کو جو پک کر تیار ہو جائے، اس کو اس میں سے نکالنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے فرشتے جب مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو دراصل ایسے نکالتے ہیں جیسے حدیث پاک میں آیا، جیسے آٹے میں سے بال، کیونکہ اس روح کا جسم کے ساتھ کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا، تو اس کو اتنی اذیت اور تکلیف نہیں ہوتی۔ اور منافق اور کافر کے بارے میں کہا کہ اس کی روح ایسے نکلتی ہے کہ جیسے کوئی باریک کپڑا کسی کانٹوں کی جھاڑی پر ڈال دیا جائے اور پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے تو ہر کانٹا اس کپڑے کو سوراخ کر دیتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، ہر جگہ چھید ہو جاتے ہیں، پھٹتا چلا جاتا ہے کپڑا۔ تو ایسے ہی جس روح کے اندر، جس نفس حیوانی کے اندر جسم پیوست ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے، جب اسے روح کو کھینچتا ہے تو ایک ایک سیل میں سے کھینچنا ایسے ہی جیسے کانٹوں کے ساتھ چپکے ہوئے کسی کپڑے کو کھینچنا، تو وہ شدت اور اذیت انتہا درجے کی ہوتی ہے، ظاہری جسم سے نظر آئے یا نہ آئے۔ اس لیے کافروں کی موت بسا اوقات بہت جلد ہو جاتی ہے، لیکن جو اذیت اور تکلیف اس سے پہلے اندرون میں وہ محسوس کرتا ہے، وہ جسم سے ظاہر نہیں ہوتی۔ تو سکرات الموت جب آتی ہے، جس سے تم ٹلاتے رہے، تو یہ جب روح نکالی جاتی ہے اور اگلے عالم برزخ کے اندر داخل کر دی جاتی ہے، جیسے اعمال ہوں گے انہی اعمال کے مطابق اس کو عالم برزخ میں وجود عطا کر دیا جاتا ہے، مثالی وجود۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں مثالی وجود، اگر تو وہ اچھے اور نیک اعمال کرنے والا ہے تو جنت سے مثالی وجود، جنت سے وہ ریشم اور حریر جو فرشتوں نے ذکر کیا ہے، قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہاں سے اس کا مثالی وجود اس روح کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ اور اگر بد کردار، بد اخلاق، ظالم، متکبر، کافر، منافق، فاسق ہے تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہاں کا جو مثالی وجود اور جسم ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے، پھر اس کا پورا عالم برزخ اسی میں گزرے گا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے نفخ فی الصور، پھر سور پھونکا جائے گا
اور ایک موت تو یہ ہے، اور ایک وہ مرحلہ ہے جب سور پھونکا جائے گا۔ ذالک یوم الوعید، یہ ہے وہ دن جس سے تمہیں ڈرایا گیا ہے، ڈرانے کا دن ہے، وعید کا دن ہے۔ اور یہ دن اتنا خوفناک ہے کہ وہاں عام انسان تو کیا، جو خاص انسان انبیاء علیہم السلام ہیں وہ بھی اللہم سلم 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 سلامتی مانگیں گے اور کہیں گے کہ اللہ آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ تو ذرا وہ منظر دیکھو، ذالک یوم الوعید۔ وہاں کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں جاءت کل نفس، یہ نفس موت کے وقت فنا نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے اس کا جسم مٹی میں مل چکا، لیکن اس کا یہ نفس وہاں آئے گا، روح آئے گی اس کی، جو روح حیوانی جس میں اس کے کیے ہوئے تمام اعمال محفوظ ہوں گے۔ اللہ نے کہا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی گردن میں، شاہ رگ میں ہم نے ایک بلیک باکس رکھا ہوا ہے، طائرہ اس کا پرندہ رکھا ہوا ہے۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ ہر انسان کی روح ایک پرندے میں ہوتی ہے جو حلق میں ہے، تو اس تناظر میں قرآن نے یہ بات کہی۔ یہ جو لوگ منکر نکیر جو ڈیٹا لے رہے ہیں وہ اس نفس کے اس مقام پر جمع ہو رہا ہے، اور اس کا تعلق اس لوح محفوظ کے سپر سرور کے ساتھ ہے، وہاں بھی محفوظ ہے، اور یہ جو ہر آدمی کے دل کے اندر کمپیوٹر لگایا ہوا ہے جس میں ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ بھی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، پھر اسی سے ہم وہ ڈیٹا نکال کر پورا کا پورا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیں گے قیامت کے دن۔ اب جب ڈیٹا پیش کیا جائے گا تو قرآن کہتا ہے جاءت کل نفس، ہر نفس آئے گا، ہر روح آئے گی، اس کے ساتھ اس کا سائق بھی ہوگا اور اس کا شہید بھی ہوگا۔ ایک فرشتہ پیچھے سے انسان کو ہانک کر لے کر آئے گا، سائق اسے کہتے ہیں جو ریوڑ، بکریوں کے ریوڑ کو پیچھے سے ہانکتا ہے، اور قائد وہ ہوتا ہے جو ریوڑ کے آگے چلتا ہے، راستہ بتلاتا ہے۔ ہر ریوڑ کا ایک قائد اور ایک سائق ہوتا ہے، تو اس انسان کو کا ایک سائق ہوگا جو خاص طور پر غفلت کا شکار ہے۔ یہ سوال کر رہا ہے اذا متنا وکنا ترابا، موت کے بارے میں، اس کا تو سائق ہوگا، کیونکہ مومن اس کا تذکرہ تو آگے آ رہا ہے سورۃ الحدید میں کہ اس کے سامنے اس کے ایمان کا نور ہوگا اور اس کی روشنی میں وہ چلتے ہوئے آگے جا رہے ہوں گے، یعنی اس کی قیادت وہ نور کرے گا جو اس کا ایمانی نور ہے، اس کی روشنی سے اسے سب کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ لیکن یہ جو کافر اور ظالم اور منافق ہے، اس کو پیچھے سے ڈنڈے مار مار کر ہانک کر سائق چلایا جائے گا۔ مومن کا بھی ایک سائق ہوگا، وہاں بھی قرآن نے ذکر کیا، پیچھے گزرا، سیق الذین اتقوا، چلایا جائے گا، ہانک کر لے جایا جائے گا۔ متقین کو بھی جنت میں اور آگے جہنم کا بھی ذکر، دونوں کے لیے سائق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ہر انسان کا ایک سائق ہے اور شہید اور ایک گواہ ہے، دونوں فرشتوں جو ہانک کر لایا ہے، اور ایک وہ جو ساتھ نگران ہے، نامہ اعمال اٹھائے ہوئے ہے۔ اور جب یہ نامہ اعمال پیش ہوگا اور انسان انکار کرے گا تو دونوں فرشتے گواہی دیں گے کہ ہم نے اس کا یہ ڈیٹا محفوظ کیا ہے اور یہ بالکل صحیح درست ہے، اس کے شواہد یہ ہیں، ثبوت یہ ہے اس کی آڈیو، یہ ہے ویڈیو، یہ سارا اس کا ڈیٹا۔ سائق و شہید۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، اے انسان تو اس سے پہلے بڑی غفلت میں تھا، تجھے اپنا یہ ڈیٹا نظر نہیں آ رہا تھا، اپنے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں غافل تھا، اس کے نتائج سے آگاہ نہیں تھا۔
لیکن فکشفنا عنک غطاءک، آج ہم نے تیری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا۔ بلکہ ہر مردے کو موت کے سکرات کے وقت ہی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، نظر بڑی تیز ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فبصرک الیوم حدید، آج کے دن تیری نظر بڑی تیز ہے، دور تک دیکھتی ہے، گرد و پیش کے تمام چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ تو اس دنیا کے ماحول کی وجہ سے، یہاں کا سسٹم چلانے کی وجہ سے ایک نظام، اس کے لیے ایک خاص اسپیس اور خاص ٹائم زون مقرر کیا گیا ہے جو اس دنیا سے متعلق ہے۔ جیسے اس زون سے داخل ہو کر ایک نئے ٹائم زون میں اور ایک نئی اسپیس میں پہنچو گے تو پھر نگاہیں بڑی تیز، بصرک الیوم حدید، تو تیرے اوپر سے پردہ جو غفلت کا ہے وہ اتار دیں گے، اور جو بھی کچھ تو نے کیا ہوا ہوگا خود مشاہدہ کرے گا۔ اور حشر کے میدان میں تو اس سے بھی زیادہ نظر تیز ہوگی۔ تمام اربوں کھربوں انسان جو حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے ہیں، اور جہنم اور جنت، تمام چیزیں چاروں طرف سب کچھ نظر آ رہی ہو، اتنے اربوں کھربوں انسانوں کا اجتماع، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدالت لگا کر تمام کا حساب کتاب کرنا، پورا منظر تمہیں نظر آئے گا۔ یہاں تو تم بڑی مشکل سے کلومیٹر 1.5 کلومیٹر تک دیکھ پاتے ہو، اور وہ بھی دھندلا سا، لیکن وہاں تمہاری نظر بڑی تیز ہوگی، پوری کرۂ ارض، اور اس پر تمام انسانوں کے انبو اور حساب کتاب کا پورا نظام، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، اور ادھر سے جنت کے سرسبز اور شاداب باغات، یہ سب کچھ تمہاری نظر میں ہوں، نظر آ رہا ہو۔ وقال قرینہ، اب وہ جو دونوں فرشتے سائق اور شہید بن کر اس کو لے کر آ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ جو فرشتہ ہوگا، قرین ساتھی کو کہتے ہیں۔ ساری عمر جو فرشتے تمہارے ساتھ رہے، جنہوں نے تمہارے نامہ اعمال لکھے ہوئے ہیں، وہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے میرے پاس حاضر تمہارا نامہ اعمال، یہ تمہارا ڈیٹا۔ تم نے انسان کو سمجھ لیا کہ مر گیا، کھپ گیا، ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا، ایسا نہیں۔ اس کے اس نفس کا جو موجود قرین ہے وہ ساتھ ہوگا اور ریکارڈ پیش کرے گا۔ جیسے عدالت میں کسی کی پیشی ہوتی ہے تو جو استغاثہ ہے، عدالتی اہلکار ہیں، وہ پورا جج کے ساتھ پورا ڈیٹا اس مجرم کا ساتھ لے کر آتے ہیں، فرد جرم پڑھ کر سنائی جاتی ہے، عائد کی جاتی ہے، ھذا ما لدی عتید، اور یہ ڈیٹا تمہارا بتلا رہا ہے کہ تم مجرم ہو۔ اس لیے دونوں فرشتوں سے جو ساری عمر ساتھ رہے، ان سے کہا جائے گا القیا، تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں اس کو اٹھاؤ اور فی جہنم، جہنم میں ڈال دو۔ کل کفار عنید، ہر ناشکرے اور مخالف کو، کفار کفران نعمت جس نے کی، جس کو اتنے انعامات دیے، کھانا پینا، پھل فروٹ سب کچھ، پھر انبیاء بھیجے ان کی ہدایت کے لیے، سچا منادی بھیجا ان کو اللہ کی طرف پکارنے والا، اس کا انکار کیا، تو ہر کفار ناشکرا اور عنید دشمن جس کے اندر عناد بھرا ہوا ہے، کوٹ کوٹ کر اس کو اٹھاؤ، اسی کے اپنے قرین اور ساتھی اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک دیں۔ اس لیے کہ ایک تو ناشکرا ہے، دوسرا عنید ہے، اور تیسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ مناع للخیر، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا ہے، غریبوں، مزدوروں، کسانوں کے حقوق ادا کرنے کے راستے کی رکاوٹ بنتا تھا، خیر کا کوئی کام نہیں اس نے کیا۔ معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، انسانیت کے دائرے سے باہر نکل کر ظلم، تشدد، کفر اور اللہ کے ساتھ شرک، ان امراض میں مبتلا ہے۔ شرک کی حقیقت تو آگے آ رہی ہے، یہاں حد سے تجاوز کرنے والا ظالم ہے، مریب، شبہ ڈالنے والا ہے۔ قرآن نے 5 خرابیاں یہ بیان کی ہیں کہ جو کفار ناشکرا ہو، عنید
عناد اور دشمنی میں انتہا کو پہنچ جائے، خیر سے روکنے والا، خیر انسانی بھلائی کے کام، سیاسی، معاشی، سماجی حوالے سے لوگوں کے فائدے کے جو کام ہیں، خیرات، اس سے روکنا، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، ظالم، شبہ پیدا کرنے والا، یقین کے راستے میں شبہات کے کانٹے بچھانے والا، مریب ہے، خود بھی مشکوک اور شک میں مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرتا ہے۔ اور چھٹی خرابی یہ ہے کہ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بنا رکھا تھا، کسی فرعون، نمرود، شداد، کسی لات و منات کو اس نے خدا بنا رکھا تھا۔ چھٹا جرم اس کا یہ ہے، یہ 6 جرائم کے نتیجے میں دوبارہ پھر کہا کہ فَأَلْقِيَاهُ، یہاں بھی تثنیہ کا صیغہ، القیاہو، دونوں مل کر اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو، فی العذاب الشدید، سخت عذاب کے اندر اس کو ڈال دو۔ ایک اس کے ہاتھ پکڑے، دونوں ہاتھ، اور ایک فرشتہ اس کے دونوں پاؤں پکڑے اور گھماؤ اور اٹھا کر پھینک دو اس کے اندر، یہ القاء۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ، اب جب پھینکا جائے گا تو اس نفس کا ایک اور قرین بھی ہے، جیسے یہ 2 فرشتے قرین ہیں، یہ اچھی باتوں کا القاء اور ریکارڈ رکھتے ہیں، ایسے ہی ایک اور اس کا قرین، اس کے نفس پر مسلط شیطان بھی ہے۔ اس لیے حضرت نے پہلے قال قرینہ کا ترجمہ کیا کہ فرشتہ اس کے ساتھ رہنے والا، اور یہاں دوسرا قال قرینہ، جیسا کہ حدیث میں آیا اس کے مطابق شیطان، وہ جو ساتھی اس کا شیطان ہوگا جس نے اسے ورغلایا، شکوک و شبہات پیدا کیے، یہ تمام خرابیاں اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے وسوسے اور خیالات ڈالے، تو وسوس بہ نفسہ، اس کے نفس میں جو وسوسے پیدا ہو رہے تھے، اس وسوسے پیدا کرنے والا شیطان جو اس کا ساتھی، جو اس کے وجود میں دوڑ رہا ہے، ان الشیطان یجری الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے اندر خون کی جگہ دوڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان میں شیطان، تو صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ کے جسم مبارک میں بھی شیطان ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، لیکن میرے شیطان کو اللہ نے میرے تابع کر دیا، میں اس پر حاکم ہوں، وہ مجھ پر حاکم نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے وجود میں بھی یہ قرین ہوتا ہے، لیکن اس قرین کو تابع بنا دیا جاتا ہے، وہ کسی قسم کا وسوسہ ڈال کر کوئی غلط کام انبیاء سے نہیں کرا سکتا، تابع ہوتا ہے۔ اور باقی لوگ جو غیر انبیاء ہیں ان میں یہ کہیں کہیں جہاں جہاں اس کا داؤ لگتا ہے، کہیں نہ کہیں ضرور کوئی نہ کوئی وسوسہ اور خیال ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو صدیقین، فاروقیین اور بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، وہ اس کے کیے ہوئے وسوسے کا قلع کما کرتے رہتے ہیں، ختم کرتے رہتے ہیں۔ اور ربنا ما اطغیتہ، وہ اب آگے آئے گا، اور چونکہ جب پھینکا جا رہا ہے تو اس قرین نے بھی ساتھ جانا ہے، تو وہ کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، یہ اپنی نفسانی خواہشات اور لذتوں میں پہلے سے مبتلا تھا، فی ضلال بعید، وہاں تو شیطان برات کا اعلان کرے گا کہ میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا، یہ خود ہی مریض تھا، میرا کام تو صرف جو وسوسہ ڈالنا تھا، باقی وسوسوں کی بنیاد پر ارادے بنانا اور اعمال کرنا یہ اس نے خود کیے ہیں۔ اور بلکہ شیطان تو یہاں تک کہہ دے گا، قال الشیطان لما قضی الامر، جی جب فیصلہ ہو جائے گا تو کہے گا شیطان اپنے تمام شتونگڑوں سے اور اپنے تمام ان انسانوں سے جن کو گمراہ کیا کہ میں تو بھائی اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تم اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتا، تم جانو اور اللہ میاں کو جانے، اور پھر اپنے نفسوں کو ملامت کرو
فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو کہ جن میں خواہشات، مزے تو تم نے اڑائے تھے، فائدے تو تم نے لیے تھے، لوٹ مار کی لذتیں تو تمہارے نفس نے حاصل کی تھیں، تو تم جانو تمہارا کام۔ تو شیطان جو ہے اس سمیت ہر انسان کے ساتھ جو شتونگڑا لگا ہوا ہے اس سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جب یہ شیطان اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ میاں کہیں گے قال لا تختصموا لدی، میرے سامنے لڑائی مت کرو، لا تختصموا لدی، جھگڑا مت کرو میرے سامنے، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تم تمام کو پہلے ڈرا چکا تھا۔ شیطان کو تو سب سے پہلے ڈرایا تھا کہ اگر تم نے شرارت کی اور گمراہی لوگوں کو کرنے کی کوشش کی تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھی ضرور تجھ سے اور جو تیری اتباع کرنے والے ان سے جہنم بھروں گا۔ اب صفائی دے کر شیطان بچنا چاہتا ہے، نہیں بچ سکتا، چلو تم بھی اپنے اس قرین کے ساتھ جہنم میں۔ ما یبدل القول لدی، میرے سامنے بات تبدیل نہیں ہو سکتی، جو بات میں پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ میں تم سے جہنم بھروں گا یہ اب تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ذرا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں، معمولی سا ظلم بھی نہیں کرنے والا۔ جس نے جس درجے کا جو جرم کیا ہے، تم نے جس درجے میں اس کے نفس کو وسوسہ ڈالا ہے تو تم اس کے جرم میں جہنم میں جاؤ گے، اور اس نے جس درجے میں وہ وسوسہ قبول کر کے جرم کیا ہے یہ اس کے بدلے میں جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو تم نے انسان کو یہ سمجھ لیا کہ یہ گوشت پوش جسم کا انسان ہے، کھا لیا پی لیا مر گیا ختم ہو گیا مٹی میں مل گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان، اس کا نفس، اس میں پیدا ہونے والے وسوسے اور خیالات اور اس تمام پر نگرانی کا ہمارا نظام، قرینوں کا ان کے اوپر مقرر ہونا اور اس تمام مراحل سے گزر کر تمہارے اعمال کا احتساب ہونا ہے، مٹی میں مل کر فنا ہونا نہیں۔ اس لیے قرآن منذر ہے، اس کے انذار کو قبول کرو، ڈرو تکبر اور غرور سے، انسان دشمنی سے۔ جتنی 6 یہ خرابیاں بیان کی گئی ہیں ان سے بچو گے تو کامیاب، اور اگر ناشکری، حد سے تجاوز، شک میں مبتلا ہونا، خیر کے روکنے والا بننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا وغیرہ وغیرہ یہ جرائم ہوں گے تو تمہارے لیے سخت سزا ہے، پکڑ کر تمہارے ہی قرین جہنم میں تمہیں پھینک دیں۔ تو جو ان کا سوال تھا اس کا بڑا تفصیلی اور تحقیقی جواب اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا اس کے تفصیل اگلے رکوع میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی اجمعین۔